वेलकम बैक। अफ्तारी की ट्रांसमिशन में समा डिजिटल पर रमज़ान का समा में आप सबको फिर से खुशामदीद। हमारे साथ साहिल साहब मौजूद है, मिस्टर साहिल अदीम, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है। और तो और हमारे साथ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब हैं और कारी अतुल मनान वारसी साहब हैं। साहिल साहब, कब आपको समझ आएगी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ? चलें कोई नहीं, मेरा आपसे स्पीकर तो है ना। नहीं, मैं बस रिएक्शन यूथ आपको फॉलो करती है और आपको देखे, आपको इतनी नौजवान नस्ल जो है दे आर इंस्पायर्ड, आपसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। साहिल साहब, मेरा आपसे सवाल है, जब हम कोई भी ऐसी चीज़ देखें जो हमें अनरीजनेबल लगे, ओपिनियंस आर रिलेटिव। सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी की ओपिनियंस आर रिलेटिव, लेकिन हमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए जिसको हम देख के कहते हैं कि नहीं, ये तो पता नहीं ये क्या है, क़यामत की निशानी लगती है, ये तो क़यामत की निशानी है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में असल में क़यामत की निशानियाँ हैं क्या? मुझे नहीं पता आपने मुहावरे को किस कॉन्टेक्स्ट में क़यामत की निशानी लगती है कि मुझे नहीं। सर, जैसे कोई ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं कि जो बिल्कुल भी अनरीजनेबल ना हो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिसाल देना सर। जैसे ये देखें ना, खून बहा है, हर तरफ कत्लो गारत हो रही है, बहुत सी चीज़ें। ओह अच्छा, जैसे यमन फ़लस्तीन का मसला है, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मसला है, बहुत सी चीज़ें कश्मीर का मसला है। पाकिस्तान में भी जगह जगह आप देखें, हर रोज़ कितने लोग का कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मक्का के पहाड़ों में से घास उगना शुरू हो गई, और भी बड़ी चीज़ें ऐसी जो हमें लगता है कि नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है, क़यामत करीब है। तो आप बताइए कि असल में क़यामत की निशानियाँ हैं क्या? आखिरी दौर जो है ना, वो हमें नहीं पता कितना लंबा है। जी जी। मगर आखिरी दौर की निशानियाँ और हैं और क़यामत की निशानियाँ और हैं। जी। क़यामत की निशानियों के अंदर हम लगा में सोहरा निशानियाँ और हैं, कुबरा निशानियाँ और जी। ठीक है। तो अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है नाउज़ बिल्लाह कि हम ज़बरदस्ती क़यामत को बुलाने के लिए। लेकिन क़यामत की असल निशानियाँ हैं क्या? ईसा इब्न मरियम का नाजिल हो जाना वापस क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। ठीक है, उसके बाद आप दौर खात्मे का दौर शुरू हो गया बस। उसके बाद आपको सिर्फ दाब्बतुल अर्द रह जाएगा, याजूज माजूज ने उनके फ़ौरन बाद आना है। मतलब नबी इस्लाम ने शाह फरमाया, माला जैसे टूटती है तो मोती गिरना शुरू होते हैं, पै दर पै गिरेगी निशानी, मगर मोटी मोटी 3-4 ही हैं। उसके बाद नबी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने जब आ जाना है, उसके बाद आप याजूज माजूज उसी वक्त आएंगे, और फिर परिंदे आएंगे, फिर दाबतुल अर्द आएगा, और फिर अल्लाह हाफ़िज़। सर, याजूज फिर कुरान उठा लिया जाएगा की बात जब हम करते तो वो किस रूप में आएंगे? रुख में, किस रूप में आएंगे? अपने असली रूप में, जिसकी वो मखलूक है। वो रूप थोड़ी बदलते हैं। क्या सिचुएशन क्या होगी? जैसे मैं यही बात कर रही हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली क़यामत की निशानी के करीब किस तरह। वो आखिरी निशानी जो है ना, वो याजूज माजूज, ये समझ लेना कि सेकंड लास्ट है ना, आखिरी समझे। जी जी। तो उससे पहले जो निशानी है उसकी मेरी और आपके कोई अपीयरेंस, कोई हुलिया याजूज माजूज का कहाँ से आएंगे, क्या हो सकता है? नहीं, इब्न कसीर ने हुलिया बताया हुआ है। इब्न कसीर की किताब में हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मनकूल है कि वो किस तरह की जो शेप एंड शक्ल, हाँ शेप एंड जो शेप एंड फॉर्म है। बहरहाल मैंने आपसे कहा ना, याजूज माजूज जो है, दैट्स एन इररिलेवेंट डिस्कशन फॉर पीपल जो हमारे दौर में जिंदा हैं। जो रेलेवेंट डिस्कशन है कि याजूज माजूज की से पहले के जो मेजर वाक़यात हैं, उनमें मेरा और आपका क्या रोल है। एक तो याजूज माजूज आ गए ना, तो फिर मैं और आप ऐसे भी कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। ठीक है, सिर्फ हवारी ईसा ने कोहे तूर पे जाना है, और वो भी असली वाले कोहे तूर पे, वो वाला कोहे तूर जो ये 2 नंबरों ने खुद ही मशहूर किया है यहाँ पे सऊदी अरब के एंड पे। ठीक है, असली कोहे तूर जहाँ पे नबी इस्लाम ईसा इब्न मरियम के हवारियों ने पहुँचना है, वो मूसा अलैहिस्सलाम वाला कोहे तूर है, जिस पर अल्लाह ने खुद निशानी दिखाई। सो अभी हमें नहीं पता इस वक्त क्या सहराइयाँ ही हैं कि कौन सा जो पहाड़ है वो कोहे तूर है। उस पर एक ख़ास टाइम के लिए ईसा इब्न मरियम ने लोगों को बचाव के लिए रख लेना है। किससे बचाव के लिए? क्योंकि अल्लाह ने वही करनी है कि हमने याजूज माजूज को खोल दिया है, और आप अपने लोगों को लेके, कौम को लेके पहुँचें कोहे तूर तक। तो ये जो कोहे तूर है इस वक्त, इस पे तो 800-900 बंदा भी खड़ा होगा तो समझ आ जाएगी। ऊपर से आम बंदा भी चढ़ लेता है, याजूज माजूज क्यों नहीं चढ़ेंगे? तो वो कोई और मामला है जिस तरीके से वो होना है याजूज माजूज का किस्सा। तो सर, लोग तो ये भी कहते हैं ना कि जैसे बरमूदा ट्रायंगल है कोई उधर, मैप में जाहिर है, तो वो भी क़यामत की निशानी है। बरमूदा ट्रायंगल के नीचे कुछ है या नहीं है, वहाँ से कुछ जाए तो डिसअपीयर हो जाता है। क्या डू यू थिंक? 3 है बरमूदा ट्रायंगल भी, 3 है। हाँ जी। साउथ चाइना सी के ऊपर है, कैरिबियन सी में, और एक यूरोप में स्पेन के सामने। ठीक है, 3 ट्रायंगल्स हैं दुनिया में असल में। सो तीनों में वही तकरीबन वही उसी तरह के वाक़यात होते हैं। क्या होता है कि कौमें क्यों कह रहा हूँ उनको,
لوگ جو ہیں انہوں نے واضح نشانی دیکھی ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا جہاز غائب ہو جاتا ہے, پیسنجرز نہیں ملے, کچھ جہاز ہیں جو آج تک نہیں ملے, نہ ان کا کریش ملا نہ کچھ چیزیں ہیں جو ویسی ظاہر ہو گئی ہیں جو کہ 1940 سے ایک جہاز کا پائلٹ آیا اور پتہ چلا ہے, اس نے خود بتایا کہ بھائی میں تو ابھی 1941 میں ٹیک آف کیا, اور ڈیٹ بتائیے, سچ ہے وہ ایک ایونٹ, اس کے ثبوت تو ہے. اب وہ برموڈا ٹرائنگل کی وجہ سے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہم بتا سکتے, مگر ہوئے تو ہیں. اس سے زیادہ بڑے واقعات ہیں جو میں وہ کسی اور دن بتاؤں گا, ٹائم ہوگا تو وہ اور بھی جگہوں پہ ہو رہے ہیں, وہ بڑے واقعات ہیں. مگر آپ نے جو کہا ہے نا کہ چونکہ برموڈا ٹرائنگل میں ایسی کوئی چیز ہے تو کوہ طور کے اوپر یاجوج ماجوج, ہاں بالکل ہو سکتا ہے ایسے, واللہ العالم, اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ کون سی جگہ پہ دیوار کہاں سے کھلے گی. مگر دیوار ایسی ہی ہے کیونکہ ذوالقرنین جس طریقے سے قرآن پاک کے الفاظ جس طریقے کی نشانی ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں, وہ آسمانوں میں ہی گیا ہے ذوالقرنین. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تھرو بھی وہ آسمانوں کی طرف طاقت رکھتا تھا. کابل اخبار میں تو یہ تک کہہ دیا تھا, تابعی ہیں, کہ وہ تو سریا کے ستارے پہ جا کے گھوڑے باندھے تھے اس نے اپنے. ٹھیک ہے, سریا کا مطلب ہے سائرس میجورس, اس کا کشا میں گیا تھا. ٹھیک ہے, سو آسمانوں پہ جانا کوئی اتنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اسلام میں. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ جا کے واپس آئے ہوئے ہیں. آسمانوں پہ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جب جو کام جس طریقے سے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ ہم نے اس کو سببہ عطا کیا, وہ راستے عطا کیے تھے. سببہ کے اوپر حدیثیں کلیئر ہیں, تابعین کی بھی صحابہ کی بھی, کہ سببہ جب بھی بولا گیا ہے اس کا آسمانوں کے راستے کا ہی مراد لی گئی. فاطمہ سببہ, فاطمہ تو وہ چل پڑا نا, فاطمہ تو یہ ہے کہ وہ چل پڑا, اس سے پہلے ہے ہم نے اس کو سبب عطا کیا. 84ویں آیت عطا ہونے کی, 50ویں میں فاطمہ ہے, یہ 83 ہے, کچھ بھی رانگ, بٹ پیدر پہ آئے تھے نا, اور ایک دفعہ نہیں گیا نا. فاطمہ کا مطلب انہیں کوئی اور لے لے, اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اگلا ٹریک پہ بھی واپس مشرق تو مغرب کا. دجال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہاں سے آئے گا نکل کر, کدھر سے؟ میں پوچھتا ہوں, بتاؤں گا اگلے پروگرام میں, مجھے کیا پتا وہ کہاں سے نکل. نہیں, جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کا کہنا ہے, اب یہی تو وہی سے بات آتی ہے نا کہ جو وہ چیز دیکھتے ہیں انریزنیبل, اس کو ریلیٹ کر دیتے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے. لیکن اوبویسلی نہیں, دجال جو ہے نا, دیکھیں دجال تو ایک ایسا معاملہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہونا ہے. دجال کا ایک ایسا دور ہے جو گزرنا ہے. 1 سال کا دن گزارنا ہے اس نے, 1 مہینے کا دن گزارنا ہے, 1 ہفتے کا دن گزارنا ہے, اور پھر عمومی دن گزارنا. ان دنوں عیسیٰ ابن مریم نے آ کے مار دینا. تو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے دجال کا, مطلب لگے گا اتنا ہی 1 دن سال کا ہوگا تو لگے گا, پتہ چل جائے گا ہمیں کہ دجال ہے یا وہ فتنے والا دور, فتنہ مطلب نہیں. ہمیں تو مووی تو پہ لگے گا کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آ گئے, ہمیں تو یہ پتہ چلے گا. اتنا بڑا دھوکہ تو اس نے دینا ہے, اور اس کا ثبوت ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ لگے گا ایسے ہی کہ اس نے عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کر دینا. پھر اس نے خدائی دعویٰ کرنا. ظاہر عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ ہے ہی خدائی دعویٰ, کس کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے. تو اس لیے نبی اسلام نے کہا تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ورنہ عیسیٰ ابن مریم نے تو کبھی, اگر ہمیں تو بتائیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ربوبیت کا دعویٰ صرف عیسائیت میں ہے, عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. تو اس لیے نبی اسلام نے کہا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں. اب یہودیوں نے جس چیز کو, ذرا دجال یہودیوں کے تو سب سے بڑا ایک آنکھ ٹھیک ہے دجال کی ہوگی, لیکن وہ ایسے نہیں ہے. ایک آنکھ جو آپ نے بنائی ہے, اس کی ایک آنکھ بتائی ہوئی ہے کہ ایک خراب ہے, لیکن وہ انسان کے روپ میں آئے گا ہمیں بہکانے. روپ میں ہے ہی انسان. ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ خراب ہے, دوسری ٹھیک ہے, ایک آنکھ ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ایک آنکھ ہوگی خراب اور ایک آنکھ مطلب ہوں گی دونوں آنکھوں کا باہر آئی ہوئی. جی ہاں ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے ماتھے کے سینٹر میں آنکھ نہیں اس کی, ورنہ تو صاف ہوا ایسے لگا. پھر کیا دجل ہے, سب کو پتا ہو کہ دجال ہے تو پھر کوئی خاک دجال ہے. یہی میں آپ سے کلیریفیکیشن لے رہی ہوں نا کہ کیا اس کا روپ ہوگا. کیا پاکستان میں نا بتایا, بچپن میں بتا رہا تھا, اس کے ماتھے پہ کافر ہے لکھا ہوا ہے, ایک آنکھ ہے. پھر کیا خاک دھوکا ہے وہ تو سب سے یہاں تو یہ ہے, پھر تو فتنہ تھوڑی, وہ تو شر ہے. ہر ایک کو اگر پتا ہے کہ تو دجال ہے تو پھر کس بات کا دجال ہے. تو دجال کا مطلب دھوکا ہوتا ہے نا. اصل میں جو دھوکے کی جو ہے نا ایکسٹریم وہ ہے دجال. لیکن آپ بتائیں وہ عرصہ کم ہوگا, کم عرصے کے لیے ہوگا. ہاں نا, کچھ دنوں کے اندر ہی نا, اس کے دن, لیکن ایک دن 1 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اس دوران جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے علیہ السلام نے, تو اسی وقت بس اس کا خاتمہ کر دینا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی جہاں سانس جائے گی اس ریڈیس کے اندر بھی دجال آئے گا تو پگھلے گا. تو جب یہ دونوں کا آمنا سامنا ہوگا تو دجال نے مقابلہ نہیں کرنا. دجال کو پتا ہوگا کہ یہ تو میں تو عیسیٰ ابن مریم کا مقابلہ نہیں, کیونکہ یہ ادھر اس طرح سے آئے ہیں, یہ اس ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں جس ٹیکنالوجی سے میں نے یہاں پہ دھوکے جما کے رکھے ہوئے ہیں, اپنی دکان کھولی ہوئی ہے دھوکوں کی.
یہ نبی اصلی ہیں, یہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں, یہ اس بندے کو پتا ہوگا, اس لیے یہ بھاگے گا, ورنہ لڑائی کے لیے آتا یا پھر ادھر بھی کرتب دکھاتا اپنے, مگر اس کو پتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو پتا ہے. اس لیے دیکھیں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے, عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے ہی یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. جی یہ غور سمجھے, یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس میں سمجھنے کے لیے تمام تر عقل والوں کے لیے ایک معاملہ ہے اس کے اندر کہ یہ ہو کیا رہا تھا. اس کو ریورس انجینئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملے ہو کدھر رہے ہیں. یہ ہے جو کہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ سوچو تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اس طرح تو نہیں, اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے ہم. دوسرا, عیسیٰ ابن مریم ہی کیوں, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے, جس کی وجہ سے قرآن پاک نے کہا نا کہ وما قتلوا وما صلبوا, یہ میں نے نہیں مرنے دوں گا اس کو, ابھی نہیں مرا یہ, تو تم کہتے ہو نا کہ ہم نے قتل کر دیا, ہم نے اس کو سلیب پہ نہیں چڑھایا. یہ لوپ کمپلیٹ ہونا ہے اینڈ میں آ کے, یہ میں نے اپنا نبی اس وقت کے لیے بچا کے رکھا ہے کہ جب سے بڑا فتنہ جب آئے گا, ان لوگوں نے ہی وہ فتنہ کریٹ کیا ہے, بنی اسرائیل نے, اور انہی کا وہ خدا بن کے آئے گا دجال, اور انہی کو اس اصل میں عیسیٰ ابن مریم نہیں آ کے جو ہے نا. یہ بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے جو بھی چل رہی ہے, and I really want to continue this, لیکن ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کرتے ہیں, اور بھی بہت سی باتیں جو ہم جانیں گے انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو ساحل صاحب فار یور کائنڈ ٹائم. سما رمضان کا سما ڈیجیٹل پر. تھینک یو مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب اینڈ قاری عطا المنان وارسی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کے تعاون کا. رمضان کا سما میں ہم سب اب لیتے ہیں آپ سے اجازت, اور انشاءاللہ ملیں گے سحری میں اور اگین افطاری میں. رمضان کا سما ڈیجیٹل پروگرام ایکسکلوزیو افطاری کا اور سحری کا انشاءاللہ. تھینک یو جی, کل ملتے ہیں, اللہ حافظ.